اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز سامعین نظام و حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار اللہ تبارک و تعالی کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، مرعانی فقد را الحق کا مزدہ جافزہ سنانے والے، ہم غلاموں کا ہاتھ اپنے دست پاک میں لے کر اللہ تبارک و تعالی کے ید قدرت میں پہنچا دینے والے، کاشف الکروب، ماحی الحوب، شفیع الذنوب، دانائے جمیع خفایا و غیوب، حضور سراپا نور سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، یہ ماہ مبارک جو ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہے، اس مقدس مہینے کو ربیع الآخر یا ربیع الغوث کہتے ہیں. قسمت کی ارجمندی اور تقدیر کی بلندی یہ ہے کہ آج
اس مبارک مہینے کی 11 تاریخ ہے۔ یہ پورا مہینہ سرکار غوث اعظم کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ پورا مہینہ گلی گلی، محلہ محلہ، علاقہ علاقہ، شہر شہر، قریہ قریہ، اسٹیٹ در اسٹیٹ، پورے ملک میں، یوں کہیے پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، اہل اسلام سرکار غوث اعظم کے نام سے 11ویں شریف کی تقریب منعقد کرتے ہیں۔ جن کے پاس جتنی استطاعت ہوتی ہے، جتنا حوصلہ ہوتا ہے، جتنی ہمت ہوتی ہے، جتنا ذوق و شوق ہوتا ہے، اپنے ذوق و شوق کے مطابق پورا مہینہ 11ویں شریف منایا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا نیاز ہوتا ہے ان کی بارگاہ میں عقیدت کا تحفہ اور محبت کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل و احسان ہے ہم پر کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو جہاں اپنے نبی دو عالم محبوب اعظم کا امتی بنا کر سرفرازی بخشی، وہیں اللہ تعالیٰ نے اور بھی اپنے محبوب ترین بندوں کو ہمارے حصے میں اتارا، اور بڑی شان، بڑی عظمت، بڑے رتبے، بڑے مقام والے بندگان خدا ہماری رہنمائی، ہماری رہبری اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے محبوبوں کو منتخب کیا۔ ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم نے تعلیم فرمائی، ارشاد ربانی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کر لو۔ دو تعلیم اللہ نے اس آیت پاک میں ہمیں فرمائی۔ صاحبان ایمان کو اللہ نے مخاطب کیا اور اہل ایمان کو اللہ نے دو پیغام دیا، ایک تو خوف خدا کو سینوں میں بسا لو، اور دوسرے یہ کہ تم میرے بندوں سے، محبوبوں سے، مقرب ترین افراد سے، میری بارگاہ کے محبوب ترین بندوں کی صحبت اختیار کر لو۔ یہ دونوں وہ نسخہ کیمیا ہے کہ بندہ مومن اگر ان دونوں پر عمل کر لے تو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، دونوں میں بلندی مل جائے، کامیابی مل جائے، کامرانی مل جائے، اور عزت اور سر بلندی کا تاج اللہ اسے عطا فرما دے گا جو بندہ مومن ان دونوں پر عمل کر لے گا۔ خوف خدا سینے میں بسا لینے پر اطاعت سے بندہ قریب ہو جائے گا، برائیوں سے دور ہو جائے گا، گناہوں سے بچنے لگ جائے گا، اور عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت، یاد خدا، اللہ کے فرمان کی بجا آوری کرنے کا مزاج ذہن و فکر بن جائے گا۔
اور جب اس کا نظریہ اتنا نیک اتنا اچھا ہوگا تو گویا کہ آخرت کے لحاظ سے ایک بڑا پونجی پتی بندہ بن جائے گا، سرمایہ دار ہو جائے گا، آخرت کی دولت اس کی جھولی میں بھری رہے گی، اور آخرت کا سرمایہ جب اکٹھا ہو جائے گا تو حفاظت کا بھی انتظام ضروری ہے۔ جس طرح سے دنیا کی کمائی کرتا ہے، دنیا کی دولت اکٹھا کرتا ہے، تو حفاظت کے لیے بھی مضبوط انتظام کرتا ہے۔ چوروں کی نگاہیں کسی غریب کی جھوپڑی پر نہیں ہوتی، سرمایہ دار کی حویلی پہ لگی ہوتی ہیں۔ چور اس چکر میں لگے ہوتے ہیں کبھی موقع ملے اور اس کے سرمایے کو ہڑپ لیا جائے، پونجی کو چورا لیا جائے، دولت کو لوٹ لیا جائے۔ وہ آدمی نادان سمجھا جاتا ہے جو سرمایہ اکٹھا کر لے لیکن اپنے گھر میں رکھے رہے، حفاظت کا معقول انتظام نہ کرے۔ چوروں کو موقع مل جائے، چور آئے، گھر کے سارے ساز و سامان، دولت، سرمایے کو چورا کر لے جائیں۔ اب صبح کو گھر والے کو پتہ لگا کہ میرے گھر چوری ہو گئی، سرمایہ سامان و اسباب سب چور لے گئے۔ کفِ افسوس مل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، غم و الم میں مبتلا ہے۔ احباب، متعلقین، اس کے دوست وغیرہ اکٹھا ہوئے، کیا بات ہو گئی؟ اس نے اپنا دکھڑا پیش کیا، سب میں چوروں نے چوری کر لیا، ساز و سامان، مال و دولت سب لے کر چلے گئے۔ تو دوست و احباب، ملاقاتی، اس کے ہمدرد اس سے یہی کہتے ہیں کہ ارے تم نے اتنی کمائی کیا، حفاظت کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ تمہیں تو چاہیے تھا اپنا کمایا ہوا سارا پیسہ، سارے روپے، سارے سرمایے کو بینک کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ بینک کے حوالے رہتا، چوروں کی نگاہ سے دولت بچ جاتی، لٹیرے لوٹ نہیں پاتے، چور چوری نہیں کر پاتے۔ گویا کہ ہر آدمی کا مشورہ یہ آ رہا ہے کہ اپنی کمائی کو اگر چوروں کی نگاہ سے بچانا ہے اور چوروں کے قبضے سے بچانا ہے تو بینک کے حوالے کر دیا کرو۔ بینک میں تمہاری دولت محفوظ رہے گی، کوئی چور کبھی ہڑپ نہیں سکتا۔ جس طرح سے دنیا کی دولت کے لٹیرے چکر میں لگے ہوتے ہیں، اسی طرح سے آخرت کی کمائی، آخرت کا سرمایہ اور آخرت کی پونجی بھی چور لوٹنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور جو آخرت کی پونجی لوٹتا ہے اس چور کو شیطان کہتے ہیں۔ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، صاحب ایمان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ اس چکر میں رہتا ہے کہ اس کے پاس آخرت کا بڑا سرمایہ ہے، بڑی پونجی ہے، بڑی دولت اکٹھا کر لیا ہے، لہذا مرنے سے پہلے اس کی دولت کو لوٹ لیا جائے، اس کی آخرت کے سرمایے کو ہڑپ لیا جائے، اس کی پونجی کو برباد کر دیا جائے۔ وہ آدمی جو دنیا کی کمائی حاصل کر کے بینک کا سہارا نہیں لیتا، وہ دنیا کے چوروں کے چکر میں پڑ کر نقصان اٹھا لیتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اسی طرح سے آخرت کا جو سرمایہ اکٹھا کر لیتا ہے اور اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کرتا، وہ بھی آخرت میں اسی طرح سے مایوس ہو جاتا ہے۔ چور جو شیطان ہے وہ آخرت کا سرمایہ ہڑپ لیتا ہے، لہذا پروردگار عالم نے پہلے تعلیم دیا کہ تم خوف خدا بساؤ تاکہ آخرت کا سرمایہ اکٹھا کر لو،
اور پھر وکونو مع الصادقین فرمایا کہ اچھوں کی صحبت میں آ جاؤ، نیکوں کے قدموں سے لگ جاؤ، ان سے رشتہ محبت قائم کر لو، ان کے دامن کرم میں زندگی کا لمحہ لمحہ گزارا کرو۔ یہ آخرت کے لحاظ سے تمہارے واسطے بینک بنائے گئے ہیں۔ جس طرح دنیا کی کمائی دنیا کے بینک کے حوالے کر کے اطمینان ہوتا ہے تاجر کو، اسی طرح سے آخرت کا سرمایہ اگر محفوظ رکھنا ہے، آخرت کے چور سے بچانا ہے، تو اللہ کے سچے بندوں کے رشتہ محبت قائم کر لو، ان کے قدموں میں زندگی کا لمحہ لمحہ بسر کرو۔ وہ آخرت کے لحاظ سے تمہارے واسطے بینک بنائے گئے ہیں، ان سے رشتہ محبت قائم رہے گا، آخرت کی ساری پونجی تمہاری محفوظ رہے گی، اور دنیا سے جاؤ گے تو عزت و سربلندی کے ساتھ، کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آخرت میں تمہاری منزل منیر چمک جائے گی۔ اللہ والوں سے محبت رکھنا، ان سے قربت کرنا، ان کی عقیدت دل میں بسانا، ان کے قدموں تلے زندگی کا لمحہ لمحہ گزارنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ہم سب کے لیے ایک بہترین گارنٹیڈ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی صحبت میں ہمیں رہنے کو کہا ہے، انہیں اللہ نے بڑا رتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، اپنی بارگاہ کی قربت بخشی ہے، نعمت سے اللہ نے مالا مال کیا ہے، انہیں صاحب روحانیت بنایا ہے، ولایت کا تاجدار بنایا ہے، کرامت کا آفتاب بنایا ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے۔ وہ جب تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں رد نہیں فرماتا، اور ان سارے اولیاء کرام میں، ان سارے محبوبان خدا میں ایک ذات اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسی عطا فرمائی ہے، جیسے انبیاء و مرسلین سبھی لائق عزت و وقار ہیں، سبھی عظمت و شرافت کے تاجدار ہیں، اور جیسے انبیاء و مرسلین رب کی بارگاہ کے معظم اور مقدس بندے ہیں، ان میں اللہ نے ہمارے آپ کے آقا کو نرالا مقام عطا فرمایا۔ سب سے اونچا مقام ہمارے نبی کو اللہ نے دیا۔ ایسے ہی ولایت کی دنیا میں اولیاء کو اللہ نے نوازا، کرامت دیا، ولایت دیا، روحانیت دیا، انہیں ہدایت کا طریقہ دیا، انہیں منزل منیر دیا، قربت دیا، رحمت کا شامیانہ دیا، سب کچھ اللہ نے دیا۔ لیکن ان سارے ولیوں کی جماعت میں ایک ذات کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، جیسے انبیاء و مرسلین میں ہمارے مصطفیٰ کو اونچا کیا، ویسے ہی اولیاء کی جماعت میں اس ذات کو اللہ نے مقام عرفانی عطا فرمایا، اور جسے سب سے اونچا کیا اسی کو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں، پیر لاسانی کہتے ہیں، شہباز لامکانی کہتے ہیں، غوث سمدانی کہتے ہیں، قندیل نورانی کہتے ہیں، انہیں پیروں کا پیر کہتے ہیں، میروں کا میر کہتے ہیں، روشن ضمیر کہتے ہیں، ہم سب کا دستگیر کہتے ہیں، مذہب کی توقیر کہتے ہیں، ملت کی جاگیر کہتے ہیں، طریقت کی تنویر کہتے ہیں، انہیں شیخ معین الدین عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کہتے ہیں۔ حضرت سرکار غوث اعظم
ہم سب کے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ اللہ نے انہیں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے جس کی انتہا کو کوئی ولی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سرکار غوث آدم بڑی شان کے مالک ہیں۔ امام احمد رضا مجدد آدم سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت سرکار غوث آدم کی شان میں یوں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ کتنا اونچا مقام ہے میرے سرکار غوث آدم کا۔ سرکار اعلی حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ میرے سرکار غوث آدم کی یہ تاریخ ہے کہ پورا مہینہ غوث آدم کی نیات اور فاتحہ اور عقیدت و محبت پیش کرنے کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کا دن ہے۔ سرکار غوث آدم کیسی شان کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دیا غوث آدم کو۔ میرے سرکار غوث آدم کی ولایت، کرامت، بے شمار کرامتیں، بے شمار کرامتیں، یوں کہا جائے جس طرح سے ہمارے آقا سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے، ایسے ہی ولایت کی دنیا میں سراپا کرامت بن کر آنے والی ذات کو عبد القادر جیلانی غوث اعظم کہتے ہیں۔ سرکار غوث آدم کی ولایت و عظمت، علم و فضل، روحانیت سب بے شمار، بے مثل و بے مثال ہے۔ حضرت سرکار غوث آدم کی ولایت و عظمت اور ان کی غوثیت کا بغداد کی سرزمین پر جب پرچار ہوا، شہرت ہوئی، ہر طرف سے لوگ غوث آدم کی دہائی دینے لگے، تو بڑے بڑے علم و فضل کے آفتاب و مہتاب حضرات، ولایت کی دنیا کے چمکدار ستارے، ایک سے ایک ولی، صاحب روحانیت، علم و فضل کے سرچشمہ افراد غوث آدم کی بارگاہ میں آتے جائزہ لینے، سوال کرنے، امتحان لینے۔ لیکن جب بھی جو بھی آتا، جو سوال لے کر آتا، غوث آدم کی بارگاہ سے برملا جواب مل جاتا۔ کوئی آپ کی بارگاہ میں کبھی ناکام نہیں لوٹا۔ جیسے جیسے آزمانے والے آتے رہے، آزمانا چاہتے تھے، غوث آدم پر خدا کا فضل کچھ ایسا تھا کہ ہر آنے والا لاجواب ہو کر لوٹتا تھا۔ حضرت سرکار غوث آدم کی آمد سے پہلے، دنیا میں آپ کے تشریف لانے سے بہت پہلے، اولیاء مشائخ کی زبان پر آپ کا نام نامی آتا تھا، اور اس وقت میں بہت پہلے غوث آدم کا پرچار اور ان کا تذکرہ اصحاب روحانیت کی زبان پر تھا۔ جس طرح سے میرے پیغمبر روح زمین پر آئے اخیر میں، لیکن میرے نبی کی آمد کا تذکرہ، نبی کے کمالات اور نبی کے بیانات گزشتہ آسمانی کتابوں میں رہا، انبیاء و مرسلین کی زبان پہ جاری رہا۔ اسی طرح سے غوث آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اولیاء کی زبان پر غوث آدم کے رتبے اور مراتب کا تذکرہ جاری رہا۔
بہت سے ایسے موقع آئے کہ سرکار غوث آدم کے تعلق سے حضرت دیوانِ رسول حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے بڑے دیوانے، نبی کے عاشق صادق، نبی کے سچے فدائی کا نام حضرت اویس قرنی، نبی یہ دو عالم کا زمانہ پاک بھی پایا، ظاہری زمانہ پایا، لیکن کبھی قرن سے مدینہ تک جا نہیں پائے۔ نبی یہ دو عالم کے چہرے پاک کو اپنی پیشانی کے نگاہ سے نہیں دیکھا، اس لیے صحابیت کا درجہ تو آپ کو نہیں ملا، لیکن قربت کا عالم اور محبت کا عالم حضرت اویس قرنی نبی کے ایسے فدائی اور نبی کے ایسے دیوانے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی کا جب دندان مبارک شہید ہوا، قرن کی سرزمین پر اویس کو معلوم ہوا کہ میرے نبی کے دانت شہید ہو گئے۔ آپ نے فوراً ہی سامان لیا اور اپنے دانت کو بھی توڑ ڈالا کہ جب نبی کا دانت شہید ہو گیا تو اویس بھی دانت نہیں رکھے گا۔ ایک توڑا، پھر سوچا پتہ نہیں یہ نہیں ٹوٹا ہو، دوسرا توڑا، تیسرا توڑا، چوتھا توڑا، اس طرح سے ایک نبی کا دندان مبارک احد کی سرزمین پر شہید ہوا۔ اویس قرنی کی محبت و وارفتگی کا عالم یہ کہ ایک ایک کر کے پورے دانت کو اپنے شہید کر ڈالا، نبی کی عظمت و شان پر ایسے فداکاری کرنے والے حضرت اویس قرنی بڑی نرالی شان کے مالک ہیں۔ نبی یہ پاک کا زمانہ پایا ہے، لیکن کچھ لاچاری مجبوری ایسی دامن گیر ہے کہ کبھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری نہیں ہو پائی ہے۔ ایک موقع آیا، اللہ کے پیارے نبی نے حضرت اویس قرنی کے پاس فاتح خیبر علی مرتضیٰ کو اور سیدنا فاروق اعظم کو بھیجا۔ ان دونوں شخصیتوں کو میرے مصطفیٰ نے اپنا جبہ پاک دیا اور کہا چلے جاؤ تم دونوں یمن کی سرزمین پر، وہاں میرا ایک فدائی اویس رہتا ہے، جا کر یہ تحفہ اویس کو دے دینا اور یہ جبہ دے کر اویس سے کہنا کہ آپ ہماری امت کے حق میں دعا فرمائیں، امت کی بخشش کے لیے رب سے دعا فرمائیں۔ اللہ اللہ، توجہ کی بات ہے، نبی یہ دو عالم پیغمبر اسلام، اویس امتی ہے، نبی نہیں، اور نبی وہ ہے جو سارے نبیوں کے سلطان، ایسا معظم نبی ہو کر اپنے امتی، اپنے فدائی کے پاس تحفہ بھیج رہا ہے اور یہ کہلا بھیج رہا ہے کہ آپ ہماری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ کیا نبی دعا نہیں فرما سکتے ہیں؟ کیا نبی کی دعائیں قبول نہیں ہیں؟ ارے ایسا ہرگز نہ سوچنا، میرے پیغمبر نے یہ ذہن دینا چاہا ہے کہ ہمیشہ دوسروں سے اپنے حق میں دعائیں کیا کرایا کرو، صرف اپنی دعا پہ نہ ناز کرو۔ اللہ والوں سے دعا کرانے کی تعلیم مصطفیٰ نے دے کر ہمارے اور آپ کے ذہن کو استوار کیا ہے کہ ہم ہمیشہ نیکوں سے اپنے حق میں دعائیں کرایا کریں اور دعا کی درخواست کیا کریں۔ نبی نے بھیجا تاکہ جواز پیدا ہو جائے کہ غلام سے بھی دعا کرائے، ہر چھوٹا اپنے بڑے سے کرائے، بڑا چھوٹے سے بھی دعا کرانے کی اپیل کرے۔ نبی نے تحفہ دیا اپنا جبہ شریفہ نبی نے دے کر بھیجا تھا۔ یہ تحفہ بھی اسی لیے دیا
تاکہ فقیروں اور بزرگوں کی بارگاہ میں تحفے اور نذرانے پیش کرنے کا تمہیں سلیقہ مل جائے، اور جب جب تم پیش کرو تو یہ سنت رسول کہلائے۔ حضرت اویس قرنی کے پاس سیدنا فاروق اعظم اور علی مرتضی یہ دونوں ذاتیں چل کر مدینے سے چل کر یمن میں یہ دونوں شخصیتیں آئیں۔ نبی نے پہچان بتا دیا تھا، میرے اویس کی ہتھیلی پہ یا داہنے زانو پہ سفید نشان ہے، یہی پہچان ہے جو میرا اویس ہے، اس کی پہچان یہی ہے۔ یہ بھیجا دونوں ذاتیں، بتائیے اسلامی دنیا کی کتنی بلند و بالا شخصیتیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم ہیں اور حضرت علی مرتضی ہیں۔ یمن کی دھرتی پر آنے کے بعد تلاش کرنے لگے، پتہ لگانے لگے، قرن کی دھرتی پر پہنچے۔ قرن میں پہنچ کر اویس کا پتہ چلاتے رہے، کوئی بتانے والا نہ ملا۔ بہت تگ و دو کے بعد ایک فقیر مل گئے۔ ان دونوں بزرگوں نے پوچھا کہ بھائی ہم لوگ اویس کو تلاش کر رہے ہیں، اویس کہاں ہیں؟ نبی کے دیوانے ہیں، فدائی ہیں، ان سے ملنا ہے۔ اس نے سن کر کہا کہ اویس سے ملنا ہے، جاؤ چلے جاؤ دریا کے کنارے، صحرا کے قریب دیکھنا، صحرا میں ایک کمبل اپنی پیٹھ پر لٹکائے ایک دیوانہ وار وارفتگی میں لگا ہے، پھر رہا ہے، جا کر ملنا، اسی کا نام اویس ہے اور وہی تمہارا مطمع نظر ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم اور علی مرتضی دونوں چلے، چلتے چلتے دریا کنارے پہنچے، صحرا میں پہنچے، دیکھا کہ ایک دیوانہ ہے، کمبل کو پیٹھ سے پیچھے لٹکائے ہے، مونڈھے سے پکڑے ہوئے، بس زارو قطار آنکھیں نمدیدہ ہیں، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ یہ دونوں شخصیتیں قریب پہنچیں، پہچان بتائی تھی، اس لحاظ سے اندازہ لگایا۔ سیدنا فاروق اعظم نے، علی مرتضی نے اس دیوانے کے پاس کھڑے ہو کر سلام پیش کیا، السلام علیکہ۔ فوراً ہی نگاہیں نیچی رکھے ہی ہوئے اسی عالم میں انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام، کیا تم دونوں مدینے سے آئے ہو؟ کیا میرے مصطفیٰ نے تم دونوں کو بھیجا ہے؟ اب یہ جو سوال کر دیا تو یقین کامل ہو گیا کہ یقیناً یہی اویس ہے۔ دونوں شخصیتوں نے عرض کیا، ہاں ہاں آپ کے نبی نے بھیجا ہے، اور آپ ذرا اپنی نشانی دکھائیں۔ تو نشانی دکھایا، سفید داغ ملا، سفید نشان تھا۔ کہا بے شک آپ ہی کی تلاش تھی۔ وہ نگاہیں نیچی رکھے ہیں، آنکھیں نمدیدہ ہیں، ساون بادوں کی طرح برس رہی ہیں۔ انہوں نے اسی عالم میں پوچھا، کیا تم دونوں نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے؟ ان دونوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ کتنی بار رات و دن حاضر دربار رسالت رہنے والے لوگ ہیں۔ کہا بے شک ہم اپنے آپ کے نبی کے نورانی چہرے کو دیکھا ہے۔ کہا ارے تم نے دیکھا ہے، اس کے باوجود نہیں دیکھا، ہمارے نبی کے چہرے پاک پہ تو 70 نقاب پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر مصطفیٰ کا چہرہ حقیقت ہے۔ یہ دونوں خاموش رہے، جبہ شریفہ دیا۔ بات ذرا لمبی ہے، مختصر بتانا چاہوں گا۔ جبہ شریف نبی نے دیا تھا، حضرت اویس کے حوالے کیا، اور ان دونوں نے کہا سرکار آپ کو میرے پیغمبر نے یہ تحفہ دیا ہے، اپنا جبہ پاک دیا ہے، آپ اسے قبول فرمائیے۔ سنتے ہی اویس قرنی وارفتگی کے عالم میں مچلنے لگے۔ محبوب کی یاد کرائی گئی ہے، مصطفیٰ کی یاد میں آنسو بہانے والے آج اویس کے پاس مصطفیٰ کا پیغام ہی نہیں، نبی کا تحفہ آیا ہوا ہے۔ فوراً لیا، اپنے سر پر رکھ لیا،
آنکھوں سے لگایا. میں نے کہا وارے ویسے کرنی تمہاری قسمت کی بلندی، یہ تم کو میرے سرکار کا جبہ پاک ملا. استاد زمن تو یہ کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. جس کو سرکار کی نالے پاک مل جائے وہ تاجدار بن جائے. اویس تمہارا مقام تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کا جبہ پاک ملا ہے، تم نے اپنے سر پہ رکھ لیا ہے. حضرت اویس کرنی مچل گئے، سر پہ رکھا. ان دونوں نے عرض کیا سرکار آپ سے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری امت اپنے نبی کی امت کی مغفرت کے لیے رب سے دعا فرما دیجئے. نبی کا حکم تھا. حضرت اویس کرنی نے فوراً ہی جبہ پاک کو زمین پر رکھا اور اس جبے پر اپنی پیشانی کو رکھا. پیشانی کو رکھ کر بارگاہ رب قدیر میں عرض گنا ہوئے مولا تیرے نبی کا حکم ہوا ہے امت کی بخشش فرما دے. حضرت اویس کرنی بلکتے رہے، امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہے. آپ سجدے میں سر رکھے اسی عالم میں آواز دیتے رہے کہ غیب سے ندا آ گئی، اے اویس اٹھا لو اپنے سر کو، تمہارے نبی کی آدھی امت کو تمہارے خدا نے بخش دیا ہے. آدھی امت کی جو بخشش کا پیغام سنا حضرت اویس نے فوراً ہی سر اٹھا لیا، سجدے سے سر اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد فوراً خیال آ گیا ارے تھوڑی ہم سے چوک ہو گئی، آدھی امت بخشی گئی ہے، آدھی تو باقی رہ گئی. اگر میں سر نہ اٹھاتا تو وہ آدھی بھی بخش دی جاتی. دوبارہ پھر اویس کرنی نے سر کو سجدے میں رکھا اور عرض کیا مولا تیرے کرم کی بنیاد پر آدھی امت تو بخش دی گئی، آدھی امت باقی رہ گئی ہے وہ بھی بخش دے. کہ غیب سے ندا آتی ہے اے اویس آج آدھی امت کو تیری دعا کی بنیاد پہ بخش دیا ہے، اور آدھی امت شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا سے میں بخشوں گا. وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں جن کا تذکرہ آج زمانے مصطفیٰ میں اویس کرنی کے پاس ہو رہا ہے. اس عبد القادر جیلانی کے رتبے کا عالم کیا ہوگا. پیدا تو بہت بات کو ہوئے ہیں، چرچا پہلے سے چل رہا ہے. یہ سرکار غوث آدم کا رتبہ اور مقام ہے. وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر آئندہ آپ سے اسی سلسلے میں گفتگو کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.